کوہ طور پر تجلیات الہی کی زیارت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کے چہرے انور پر ایسی قوی چمک اور دمک رہتی تھی کہ بغیر حجاب کے جو کوئی آپ کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جایا کرتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، مالک و مولا، مجھے کوئی ایسا حجاب، کوئی ایسا پردے کی چیز بتا کہ جس کو میں اپنے چہرے پر ڈالے رہوں، اس لیے کہ جو بھی مجھ کو دیکھتا ہے اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ مخلوق خدا کی آنکھوں کو میری وجہ سے نقصان پہنچے۔ غیب سے آواز آتی ہے، رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے، موسیٰ، کوہ طور پر جو کمبل آپ کے لباس پر تھا، آپ کے جسم پر تھا، اسی کمبل کو آپ اپنا سطر بنا لیجئے، اپنے چہرے پر نقاب بنا لیجئے، اس لیے کہ اس کمبل کے علاوہ جو آپ کے جسم پر کوہ طور پر تھا، اس کے علاوہ اگر کوہ قاف بھی آپ کے نقاب کے لیے آ جائے، آپ کے پردے کے لیے لایا جائے، تو وہ بھی مثل طور کے پھٹ جائے گا اور تاب نہیں لا سکے گا۔ الغرض اس کے بعد سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنا چہرہ انور، اپنا رخ زیبا مخلوق خدا کو دکھانا بند کر دیا اور مخلوق سے کہا کہ کوئی بھی مجھ کو دیکھنے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن چونکہ آپ کی بیوی حضرت صفورہ سلام اللہ تعالی علیہا، جو آپ کے حسن نبوت کی بہت عاشق ہو گئی تھی، اب چونکہ نظروں کے درمیان حجاب حائل ہو گیا، پردہ حائل ہو گیا تھا، تو اب آپ اس کی وجہ سے بڑی پریشان اور بے چین رہا کرتی تھی کہ اپنے شوہر نامدار کی زیارت، ان کے رخ انور کو دل بھر کر کے دیکھ نہیں پاتی تھی۔ تو اب لیکن جب صبر نے عشق کے مقام پر آگ رکھ دی، دل اور آنکھوں کی بے چینی تڑپ بڑھنے لگی، تو آپ نے پہلی بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کے چہرے طابہ کو اپنی ایک آنکھ بند کر کے دوسری صرف ایک آنکھ سے دیکھنا چاہا، اور جب آپ نے دیکھا تو اس ایک آنکھ کی بینائی سلب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ بیوی تھی اور حسن نبوت پر مکمل طریقے سے عاشق تھی، بے چینی اور تڑپ اور بڑھنے لگی، تو آپ نے پھر دوسری آنکھ سے رخ موسیٰ کو دیکھا، جس کی وجہ سے آپ کی دوسری آنکھ کی بھی بینائی چلی جاتی ہے۔ حضرت صفورہ سلام اللہ تعالی علیہا کی دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ کسی عورت نے پوچھا آپ سے کہ آپ کو اپنی آنکھوں کی بینائی کے ختم ہو جانے پر کوئی صدمہ، کوئی حسرت، کوئی غم نہیں ہوا ہے؟ حضرت صفورہ سلام اللہ تعالی علیہا نے ارشاد فرمایا، ان آنکھوں کی بینائی اور اس نور کے چلے جانے پر مجھے کیا حسرت ہے؟ مجھے تو حسرت یہ ہے کہ میرے پاس 100,000 آنکھیں بھی ہوں تو پھر بھی موسیٰ کے جمال کو اور آپ کے حسن کو دیکھنے کے لیے میں اپنی ان آنکھوں کو وار کر دوں۔ جب آپ کی اس طلب اور اس جستجو، دل اور نگاہوں کی بے چینی کو اللہ رب العزت نے دیکھا، تو پھر خزانہ غیب سے حضرت صفورہ سلام اللہ تعالی علیہا کو اللہ رب العزت نے آنکھوں کی بینائی اور ایسا نور عطا فرمایا کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آپ بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے دیکھ لیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا طلب اگر سچی ہو، لگن اگر سچی ہو، دل کا ارادہ مضبوط ہو، وہ کہتے ہیں نا کہ نیک نیت منزل آسان،
اگر دل میں ارادہ پکا ہے، طلب سچی ہے، تو کٹھن سے کٹھن کام بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، چونکہ طلب جب سچی ہوتی ہے تو پھر مدد بھی اللہ کی شامل حال ہوا کرتی ہے۔